وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، آج کی اس سالانہ تقریری و انعام مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے پردہ اور اسلام. پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں چاہتی ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا. پردہ دراصل اسلام کی عورتوں کو دیے گئے ایک تاکیدی حکم ہے. دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے پجاریوں کے نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو پھر عورت نہیں رہ جاتے، کیونکہ عورت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو چھپایا جائے. آج ہمارے جو بہنیں یہ کہتے ہیں کہ پردہ کا دامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کے چکاچون میں ان کا قرآن مجید کا حکم یاد نہیں رہا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے ان حصوں کو جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے. قرآن کریم کے آیتیں بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے. اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کے طرح بے پردگی اور بناؤ شنگار نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. میرے پیارے بہنوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی بے حیائی وفا ہوتی ہے، مرتزان کا ذوبِ ذائع اختلاط ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے. کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام بھی لینے کا حق ہے، جن کا پردے کے عالم تھا کہ انہوں نے اپنی جنازہ بھی رات میں نکلنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے. کیا ہمیں، میرے پیارے بہنوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مگر ان کی آواز اجرائے رسول کے باہر نہیں سنی گئی. آج ہم نے شرم و حیا کا دامان چھوڑ دیا. آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی ہو کر بے حیائی کی تمام حدود پار کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. پاک دامنی اور کردار کے بلندی پر پرانی باتیں اقرار دی جانے لگی ہے. حیا اور غیرت کی سپاری نہ بن چکی ہے. حالانکہ ایک عورت کا اصل جوہر اس کا شرم و حیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تمہیں پھر کس کام کی توقع کی جا سکتی ہے. میرے بہنوں، آج ہمارے بہنیں بے پردگی ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے. میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں. اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو پھر مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہنے کے باوجود اسلامی حدود کے پابندی کر کے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے. حقیقت میں میرے بہنوں، لڑکیاں اور لڑکیوں کا مخلوق تعلیم حاصل کرنا اور بھی نوجوانی کے عمر میں دونوں کے لیے میں قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحاباؤں کو فتویٰ دیتے تھے، دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس صحابیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.